و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں ہم نے سب کو یہی حکم دیا تھا کہ جا کر کے اپنی قوم و امت کو توحید کی تعلیم دیں تاکہ وہ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت و بندگی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ وہ جا کر کے لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ صحیح معنی میں عبادت و پرستش کے لائق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، ہر ممکن ہر آن ہر شان بندگی اسی کی ہونی چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اپنے نبی پر سب سے بڑا اعتراض یہی کرتی تھی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تم اسی لیے آئے ہو تاکہ ہمارے باپ دادا نے جو معبود بنا رکھے تھے آستھا کے نام پر، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر جن کی وہ پکار لگایا کرتے تھے، ہم سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم ایسا تمہاری بات کرنے ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تم کہتے ہو کہ اگر تمہاری بات نہ مانی گئی تو عذاب آنے کی دھمکی دیتے ہو، لے آؤ۔ ان كنت من الصادقین، اگر تم اپنے بات میں کیا ہو، سچے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان پر یہ اعتراض کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پورے انبیاء کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پورے ملت انسانیت کی تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہی آئے گی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اسی بات کی دعوت دی تھی، اور ہر نبی کے سامنے اس کے قوم والوں نے دعوت توحید کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، ان کے سامنے پریشانیوں کا انبار کھڑا کیا۔ جب بات نہیں بنی تو انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، انہیں رشوتیں پیش کی گئیں، مناصب کے لالچ دیے گئے، ان کے سامنے دولت کی پیشکش ہوئی، تمام چیزوں کے ذریعے انہیں رجھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر نبی نے ان تمام چیزوں کے جواب میں دعوت توحید کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، توحید کی دعوت میں عقیدہ توحید کو پیش کرنے میں آپ ذرا نرمی کر لیں، سستی کر لیں، ذرا کمپرومائز ان سے سمجھوتا کر لیں۔ لیکن تمام نبیوں نے اس مسئلے میں کوئی بھی مداہنت نہیں برتی، کوئی بھی سستی نہیں دکھائی، ہمیشہ ہر آن ہر شان ہر منزل ہر موقع انہوں نے توحید کی دعوت کو، جس کام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے کر بھیجی تھی، اس کو ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیے۔ صفا پہاڑ کی بلندی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کے قوم کو جس بات کی طرف دعوت دی تھی وہ دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ والوں، ہمارا بچپنا تمہارے بیچ میں گزرا ہے، جوانی تمہارے بیچ میں گزری ہے، کیسا پایا ہے؟ کہا سچا پایا ہے، کہا جھوٹ، کہا کبھی نہیں، کہا اگر میں کہوں تمہیں ان سے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہے، کوئی فوج تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم ہماری بات کو تسلیم کر لو گے؟ بیک زبان ہو کر کے لوگوں نے کہا کہ جب جھوٹ کا تصور ہی تم سے نہیں ہے، ہم نے تم سے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں، تو تمہاری دعوت کو ہم کیوں ٹھکرا دیں گے؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں توحید کی دعوت دینا چاہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صدق دل سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی تم مالک بن جاؤ گے، کوئی اور نہیں۔ خاندان کا چچا ابو لہب گستاخ کھڑا ہوتا ہے، شان رسالت میں گستاخی نہیں، گالی بکتا ہے، تبا لک الہذا جماعتنا، توحید کی دعوت کے مقابلے میں
کھڑے ہو کر کے اس نے شان نبوت اور رسالت میں گستاخی کی، گالی بکی اور کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی کام کے لیے بلایا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس نے، قوم کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا اس کا، اور بیک زبان ہو کر کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت پر لگ جائیں، ایک معبود کو پوجنے لگ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی تو ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ قوم کے لوگوں نے ابو جہل اس کی آواز ملا کر کے یہ بات کہی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بھی اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت کرنے لگے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات عجیب تعجب خیز ہے کہ تمام معبودوں کو ہم چھوڑ کر کے ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے ہم ایک اللہ کی عبادت کیسے کرنے لگے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ انبیاء نے ہر موقع پر ہر قوم کو ہر نبی نے اسی بات کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ شروع کیے ہیں، مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، اور تمام قسم کی ان کے سامنے پریشانیاں کھڑی کی ہیں۔ سوال اس بات کا ہے میرے بھائیوں غور کرنے کا کہ مذہب اسلام نے عقیدہ توحید پر آخر اس قدر زور کیوں دیا؟ عقیدہ توحید پر مذہب اسلام نے اس قدر زور کیوں دیا؟ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج و زکوٰۃ سے پہلے، تمام معاملات سے پہلے، تمام عبادات سے پہلے، تمام چیزوں کی قبولیت کی بنیاد عقیدہ توحید کو کیوں قرار دیا؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف مذہب اسلام دعوت کیوں دے رہا ہے؟ دراصل میرے بھائیوں اور دوستو، اس بات پر غور کرنے کی سے آپ کے سامنے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہی کہ عقیدہ توحید سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس سے اعلیٰ تر کوئی دعوت نہیں ہے، اس سے کارگر کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس سے سچی اور بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کے پاس اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عقیدہ توحید کے ذریعہ ہی ابرار و مقربین کی زندگیاں اللہ کی جناب میں قربت تک پہنچ سکیں۔ جی ہاں، عقیدہ توحید ہی کے بدولت اولیاء کو ولایت ملی، عقیدہ توحید کے بدولت انبیاء کو ان کا مقام ملا، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہیں شہید گردانا گیا۔ عقیدہ توحید سب سے اہم تر دعوت ہے، سب سے عظیم تر دعوت ہے اور سب سے بڑی دعوت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس جہان کے اندر سب سے بڑی حقیقت اور سب سے وزنی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسی بات جو سب کے اعتراف کرنے کی، سب کے قبول کرنے کی ہے، تو وہ یہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معنی میں معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معنی میں معبود نہیں۔ اس سے وزنی بات، اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی وزنی بات، ایسی بھاری بات کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک طرف رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو جس ترازو میں ہوگا، جس پلڑے میں ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آمرک بلا الہ الا اللہ فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر! اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنا ثقیل اور اتنا طاقتور چیز جو ساتوں آسمان پر بھاری ہو جائے، جو ساتوں زمین پر بھاری ہو جائے، سب کے باوجود، سب کے وزن کے باوجود جو اپنے وزن کو بھاری کر دے۔ افسوس کی بات ہے، آج اگر اسلامی معاشرے کا مطالعہ کیا جائے، مسلمانوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمان اس کلمے کو پڑھتا ہے لیکن عربی زبان کا ایک عام کلمہ سمجھتا ہے، اسے بس اعتراف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعہ وہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کتنا وزنی بات ہے۔ آج مسلمان کی زندگی اس سے اکثر خالی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یقین مانو کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو شعور کی بیداری کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے آج بھی ایک مسلمان پڑھ لے تو اسی دن سے کائنات کی تسخیر کا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو، اس کے مطابق اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے،
اس کو سمجھ کر کے اس کو پڑھ لے گا تو اس دن سے اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتی ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ بس ایک زبان، ایک کلمہ سمجھ کر کے پڑھ لیتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے کیا ہوتی ہے؟ غافل ہوتی ہے، اور اس کے تقاضوں سے کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ شعور کی بیداری کے ساتھ اگر ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے، شعور کی بیداری